أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. قال ادخلوا، اور اللہ نے کہا چلے جاؤ، فی امم، ان گروہوں کے ساتھ، فی کے مطلب ما، یعنی داخل ہو جاؤ، فی امم، ان امتوں کے ساتھ، قد خلت من قبلکم، جو تم سے پہلے اس کائنات میں گزرے ہیں، جنہوں نے ہمارے ساتھ شرک کیا تھا. یہ اللہ ان سے کہیں گے یا تو اس وقت جب یہ مریں گے فوراً ان کی روح کو، اور یا یہ پھر یہاں سے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ شروع کر دیا ہے کہ ہم ان کافروں سے کہیں گے کہ ابھی داخل ہو جاؤ فی امم، ان گروہوں کے ساتھ، قد خلت من قبلکم، جو تم سے پہلے، من الجن والانس، جن اور انسان تھے دونوں گروہ، اور کہاں داخل ہو جاؤ؟ فی النار، جہنم میں. تم ابھی چلو ان کے ساتھ، تم سے پہلے بھی جو ہمارے ساتھ شرک کرتے تھے، آج تم آئے ہو، تم بھی انہی کے ساتھ جاؤ. کلما دخلت امتن، اور جب بھی کوئی گروہ داخل ہوگا جہنم میں، لعنت، وہ لعنت بھیجے گا اختہا، اپنی بہن کو. اپنی بہن سے مراد لعنت کرنے لگیں گے اپنے ہم مسلک لوگوں کو. جس طرح ایک بہن دوسری بہن کے مشابہ ہوتی ہے اور ایک بہن دوسری بہن کا خیال رکھتی ہے، اسی طرح وہ اپنے ہم عقیدہ، اپنے ہم مسلک، ہم مشرب جب جہنم میں جائیں گے، اپنے ہم مشرب لوگوں کو لعنت بھیجنے لگیں گے. اللہ نے فرمایا ہم کہیں گے ابھی تم چلے جاؤ، اور جب وہ وہاں پہنچیں گے تو وہاں جا کر یہ لعنت کا سلسلہ ہوگا. حتی اذا ادارکوا فیہا، یہاں تک کہ گر جائیں گے جب سب کے سب فیہا، اس جہنم میں، جمیعاً، تمام کے تمام گر چکے ہوں گے. قالت اخراہم، تو جو بعد میں آئے تھے نا وہ بولیں گے لأولاہم، اپنے سے پہلوں کے لیے، کو نہیں، کو کا ترجمہ اگر کریں گے تو غلط ہو جائے گا. قالت اخراہم لأولاہم، ان میں سے جو گروہ بعد میں آیا تھا، جو جماعت، وہ ان کے متعلق بد دعا کرے گی. کن کے لیے؟ لأولاہم، جو ان سے پہلی جماعت آ گئی تھی. ایک گروہ گرا جہنم میں، اوپر سے دوسرے آئے، وہ جو دوسرے آئے ہیں یہ پہلے والوں کے لیے بات کریں گے، ان سے نہیں بات کریں گے. یہ جو لام ہے نا لأولاہم، یہ لام اس کے لیے ہے، یعنی ان کی بابت یہ کہیں گے، یہ نہیں ہے کہ ان سے کہیں گے. اولاہم کے بھی دو ترجمے کیے گئے ہیں. ایک ترجمہ یہ کہ جو پہلی جماعت گر چکی تھی دوسری اس کے متعلق کہے گی. ایک یہ کہ اولا کا مطلب سردار، آقا، جنہوں نے ان کی دین میں رہنمائی کی تھی، ان کے بڑے بڑے پروہت اور براہمن. یہ جو دوسرا گروہ بعد میں جہنم میں گرے گا، پہلے والوں کے لیے کیا کہے گا یہ دیکھیے. ان کو نہیں کہے گا، کس کو کہے گا؟ ربنا، اے پروردگار ہمارے. یہ ہے دلیل اس کی کہ لام کا ترجمہ یہاں پر وہ کیا جائے گا قالت اخراہم لأولاہم، اپنے پہلے گروہ کے متعلق، اس کو نہیں. ربنا ہؤلاء، کہیں گے اے پروردگار ہؤلاء اضلونا، یہ ہمارے بڑے ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا. اے اللہ، یہ جو پہلا گروہ گزرا ہے نا، پہلا گروہ جو جہنم میں جا کے پڑا ہے، اے پروردگار انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا. فاتحم، سو انہیں دے عذابن، ایسا جہنم کا عذاب، ضعفن، دگنا ہو، من النار، اس جہنم میں سے خدایا دگنا عذاب انہیں دے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا. خدا بندہ یہ تھے ہماری گمراہی کا سبب بننے والے. انہیں ضعفن کا ایک ترجمہ تو یہ کیا گیا ہے کہ دگنا عذاب دے، دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ مطلقاً زیادتی، اضافہ، کہ خدایا بے پناہ عذاب ان پہ نازل کر، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا. قال لکل،
اللہ نے کہا اچھا تم عذاب کی درخواست کرتے ہو، یہ ہمدردی ہوتی ہے نا، سہارا ہوتا ہے، یہ اس مالک کا عذاب دیکھو، اللہ کی پناہ ہے، اللہ جب عذاب دے سارے سہارے چھین لیتا ہے، اور اللہ جب عذاب دے کوئی کام کوئی چیز نہیں ہے جس سے ریسٹ مل سکے، اتنا ہی ہو جاتا کہ وہ ایک دوسرے سے ہی تسلی جہنم میں جا کے کر دیتے، کہتے تم بھی یہی ہو ہم بھی یہی ہیں، اب کیا کریں، خدا نے وہ تسلی کا سہارا بھی چھین لیا، اور اللہ نے کہا لِكُلٍّ ہر ایک کے لیے ضعف دگنا ہی عذاب ہے، تمہیں خبر نہیں، اللہ نے جو خبر نہیں دی، اگر خبر ہو جاتی انہیں بعد والوں کو کہ ہم سے پہلے ہمارے سردار دگنے عذاب میں تو کوئی تو تسلی ہوتی نا کہ اچھا ہے وہ بھی عذاب میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لِكُلٍّ ضعف ہر ایک کو دگنے ہی عذاب دے رہے ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ لیکن تمہیں علم نہیں ہے، تم کچھ جانتے نہیں، اتنا بڑا عذاب ہے خدا کا، تم اس چیز کو نہیں جانتے۔ پہلی امتوں کے گناہ بڑے کہ پچھلوں کو پہلی جو گروہ گیا تھا اس کا گناہ تو یہ ہوا کہ پیچھے چلنے والوں کو غلط راہ پر ڈال گئے، اور پچھلوں کا عذاب اس لیے دگنا کہ انہوں نے اپنے سے پہلے لوگوں کو نہیں دیکھا، ان کے حالات سے عبرت نہیں پکڑی کہ خدا کا غضب کیسے ہوتا ہے، خدا کی توحید کتنی ضروری ہے، اور کفر اور شرک کس مصیبت میں ڈالتا ہے۔ اللہ نے کہا کوئی سہارا نہیں، نہ کوئی تسلی ایک دوسرے کو دے سکے جہنم میں، اور نہ ہی کوئی ایک دوسرے کے متعلق خبر پا سکے، اس لیے فرمایا اس بحث کو ہی چھوڑو، لِكُلٍّ ضعف ہم ہر ایک کو دگنا دے رہے ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ تمہیں علم نہیں۔